صاحب، راشد صاحب، منور صاحب اور قلندر صاحب، سلیمی صاحب اور میرے تمام ڈرگ انسپیکٹر، اور سب سے پہلے تو میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ کم از کم ہر مہینے یا 2 مہینے بعد آپ کی میٹنگ ہوتی ہے اور آپ کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ ایک لیزون کر کے آپ کی مشکلات کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اپنی باتیں بھی کر لی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ ڈرگز کا کام دیکھیں نا، ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے تقریباً 74 لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، یعنی ہمارا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ میں اسی لیے جب وہ آپ کو تھوڑا سا حرام اور حلال کی باتیں کرتا ہوں، حساب کتاب کی باتیں کرتا ہوں، تو شاید یہاں وقتی طور پہ تو آپ کو بڑا سکون ملے گا، سب چیزیں بھی مل جائیں گی، لیکن جب وہاں جائیں گے نا تو یہ جتنی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں نا، اگر میری غلطی کی وجہ سے ہوئی ہیں یا ان کی غلطی کیسی یا ان کی ہوئی ہیں، تو حساب کتاب ہمیں سب کو دینا پڑے گا۔ خیر وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سہیل صاحب نے بڑی محنت کر کے اس کو سارا جو ہے مینج کیا، اور بڑی اچھے طریقے سے ہم نے بڑی مطلب ہے کہ عزت کے ساتھ اس سے نکل گئے۔ ادروائز یہ ایک ایسا کام ہوا تھا کہ اس میں بڑی بڑی حکومتیں چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا کیونکہ ہماری نیتیں ٹھیک تھیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ بھی گزر گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو خود بھی سچی بات یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑا کہنا چاہیے کہ تھوڑا ٹائم مجھے کم ملتا ہے، میرے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو میں خود بھی آپ کو پتا ہے پروویژنل کوالٹی کنٹرول بورڈ کی میٹنگ میں اکثر بیٹھتا ہوں، اور مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ جو میں سوچ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کتنی لوٹ مار ہوتی ہے، کتنا گندہ، یقین کریں عام بندے پہ جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹر کا، اور ناراض ہوئے گا، اور ہماری جو ڈرگ اتھارٹی کا ہے، وہ عام بندے پہ امپریشن اتنا اچھا نہیں ہے، یا ناراض ہوں یا خوش ہوں میری بات سے، اور میرے اوپر بھی یہی امپریشن تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور اتفاق کی بات ہے کہ ایسا ہوتا بھی رہا ہے۔ اس میں کیونکہ ہمارے بندوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا ظلم یہ ہوتا رہا کہ ان لوگوں کی نا پسند اور ناپسند پہ اپائنٹمنٹ ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ ان پہ بڑا سیاسی پریشر تھا۔ وہ کم از کم آج 9 مہینہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، میرا 27 تاریخ کو، تو وہ والا پریشر ان کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی پریشر ہے تو وہ علی جان صاحب کا یا ہماری ڈرگ اتھارٹی کا ہے، تو وہ تو مینیجیبل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کام ہم بہتر نہ کر سکیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ میں ایک اور اس پوائنٹ پہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے پنڈی میں ایک کام شروع کیا، میں آپ خیر تو چلے چھوڑیں، میں لیکن ایک اور چیز جس پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اس دن جب یہ واقعہ ہوا ہے ویسٹین انجیکشن کا، تو ایک چیز بڑی عجیب سی سامنے آئی کہ ہم ان کو لائسنس دیتے ہیں اس چیز کا کہ وہ پتہ نہیں لیتے ہیں یا نہیں لیتا، میری انفارمیشن میں آپ اضافہ کریں گے، یہ جو کریمیں بنا رہے ہوتے ہیں کاسمیٹکس کی، اتنا بڑا ظلم ہے، اور لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب میں اپنے تمام ڈرگ ڈپارٹمنٹ کو بھی اور یہ جو انسپیکٹرز ہیں اس پہ ہم کوئی SOP تیار کریں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جیسے مرضی چاہے مرہم بنانا شروع کر دے، جو مرضی کاسمیٹک کی چیزیں بنانی شروع کر دے، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اس پہ اب ہم کوئی سخت پالیسی میرے بننی چاہیے، ان کو کسی کو اجازت نہیں کہ میں نے اکثر خواتین کے دینے بیچاری کے الٹا لگانے کے بعد بیڑا غرق ہو گیا ان کا، اور یا ان کو کوئی اور کینسر میں کنورٹ ہو گئی چیزیں، ایسی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے جس پہ ہم نے بڑا سیریس کام کرنا ہے کہ یہ جو کوالیفائڈ نہیں ہے، دیکھیں وہ ٹیکے جو لگا رہے ہیں اس وقت یہ ایسٹیٹک کے لیے، سوال یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خاتون لگا سکتی ہے اپنے بیوٹی پارلر کے اوپر، اور یہ عام کام ہو رہا ہے، عام کام ہو رہا ہے۔ اس دن میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، وہ ایکٹرسوں کو ایک ایکٹر نے اپنی وہ بنایا ہوا تھا بیوٹی پارلر، وہ خود لگا رہی تھی، یعنی کہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ یعنی اس کے لیے تو کوئی کوالیفائڈ پلاسٹک سرجن ہونا چاہیے، یا کوالیفائڈ سرجن ہونا چاہیے، کوالیفائڈ اس کی چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ بھی ضرور اس پہ سیریسلی کام کریں اور یہ بند کریں۔ تیسری چیز میں نے پنڈی میں جو کام کیا سب سے بڑا، میں نے جتنے ٹاپ کے بیوٹی پارلر سے جی میں نے کہا جی ان کو نہیں چھوڑنا، تم چھوٹے چھوٹے سیلون کو پکڑتے ہو، بیوٹی پارلر کو پکڑتے ہو، یہ لاکھوں روپے کما رہی ہیں، لوٹ مار مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ایک ایک ٹیکہ لگاتی ہیں 20-20 ہزار 50-50 روپے، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اس پہ بھی ہمیں بہت سخت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے پنڈی میں تو تھوڑا بہت اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور بڑی بڑی چیخیں نکل رہی ہیں پنڈی میں، کیونکہ میں نے بڑے بڑے برانڈس کو جو ہے نا پکڑا، اور یقین کریں اتنے برے حالات تھے ان کے اندر سے، کیونکہ وہ بڑے بڑے برانڈز ان کو ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا تھا، تو وہ پتہ چلا کہ ان کے تو حالات ہی اتنے عجیب و غریب ہے، تو اس پہ ہم نے کام پنڈی میں دیکھیے میری لیے اس پہ شروع ہونا چاہیے۔ اچھا بس باقی تو ماشاءاللہ کام چل ہی رہا ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے،
کیونکہ یہ جو ایوسٹن کا معاملہ ہوا تو ہر بندہ جو تھا وہ یہی کہتا تھا کہ پورا ڈپارٹمنٹ کو کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ایون مجھے لوگوں نے کہا جی آپ ریزائن کریں منسٹری سے. میں نے کہا یار میں نہ کھاتا ہوں نہ میں کوئی بولتا ہوں. یار جس دن میری دور میں کوئی دوائی جعلی نکلے یا میں نے جعلی دوائی خریدی ہو یا آپ کو پتہ چلے، آپ گواہ ہیں یا سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج تک کسی بندے کا کھانا نہیں کھایا، کوئی ثابت کر دیں مجھے. اور بلکہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں یہ پنڈی میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ جو اینٹی کرپشن میں جیسے ہی پتہ چلا تو میں اس پہ کوئی اسپیئر نہیں کروں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں. پنڈی میں جیسے ہی پتہ چلا کہ ایک بندے نے 2 لاکھ روپے لیے تھے، اینٹی کرپشن نے پکڑا، میں نے اس کو فوراً سسپینڈ کر کے اس کی انکوائری شروع کر دی. میں پھر آپ کے میں خلاف ہوں. جب اگر کرپشن کا ایلیمنٹ آئے گا تو میں پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں آپ کے مخالف کیمپ میں کھڑا ہوں گا. لیکن اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں جیسے اس دفعہ کیا، اور میں نے سہیل صاحب کو کہا ہے جو 11 ہمارے ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کو ریویو کریں، ان کی انکوائری کریں، جو صحیح ہے ان کو نکالیں، جو ہے ان کو ذمہ دار لا کے ختم کریں. یہ بھی ہم نے کہا. لیکن اگر آپ کام اچھا کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، شانہ بشانہ نہیں بلکہ آگے کھڑا ہوں گا. لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو پھر میں آپ کے مخالف کیمپ میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، زیادہ عرصے کے لیے معلوم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ الحمدللہ علی جان کی سربراہی میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں کہیں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری. اب میں کیا کروں، علی صاحب سے اسپیشلسٹ میں اس میں ٹرسٹی کے بھی سیکرٹری ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا الحمدللہ چیف منسٹر بھی تعریف کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اور چھوٹا اچھا کام کریں. تو میں تو کوشش میں دوبارہ علی صاحب کو اپنے پاس پکا پکا واپس لوں اور ہمارے پاس آ جائیں، کیونکہ اس کے باوجود خیر یہ بڑا کام کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے اور ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر و بہت شکریہ صاحب.